قومی لیڈر کے ساتھ 1.5 ماہ سے جیل میں نہایت ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 43 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو بطور سابق وزیر اعظم تو دور ایک عام شہری کی حیثیت کے بھی حقوق و سہولیات نہیں دی جا رہی۔ عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں۔ سینئر صحافی ہارون رشید کے مطابق پرسوں رات اٹک جیل میں عمران خان کا جیل سیل بارش کے باعث بھیگا رہا، چھت سے پانی ٹپکتا رہا اور میٹرس تک گیلا ہو گیا۔ عمران خان سو بھی نہ پائے۔ اس ظلم کے باوجود عمران خان جھکنے سے انکاری اور اپنی قوم کی خاطر مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں۔ سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کل بروز سوموار کے لیے مقرر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں رہائی کے بعد سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر قید رکھا ہوا ہے، جس کے خلاف عمران خان کے وکلاء نے خصوصی عدالت میں درخواست دائر کی، دلائل دیے، مگر جج نے اپنا تعصب دکھاتے ہوئے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ خصوصی عدالت کے جج کے اس فیصلے کے خلاف وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، جس پر کل چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ اگر کیس میرٹ پر سنا گیا تو ضمانت مل جائے گی۔ عدالت کا پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کی گرفتاری اور رہائی پر عدلیہ کی جتنی تصحیح کی گئی ہے، جس کی نظیر ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ عدالتیں متعدد بار رہائی کا حکم دے چکی ہیں، مگر پولیس ہر بار گرفتار کر لیتی ہے۔ پرویز الہی کی حالیہ گرفتاری اینٹی کرپشن پنجاب نے کی تھی، جس کے خلاف ان کے وکلاء نے درخواست جمع کرائی، اور آج ڈیوٹی جج نے وکلاء کے دلائل سنتے ہوئے پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج اور فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا، مگر ان کو ایک بار پھر راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جو کہ صریحاً عدالتی حکم کی توہین ہے۔ احتساب کے نام پر کسی سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے مہمان شہزاد اکبر نے بتایا کہ نیب قوانین پر تحریک انصاف ایک اصولی موقف رکھتی ہے کہ احتساب کے نام پر کسی بھی فریق کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مگر پی ڈی ایم نے جو ترامیم کی وہ صرف خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھی۔ کیا جنرل باجوہ کبھی نواز شریف کے خلاف تھے؟ احتساب کے حوالے سے میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ نیب کو دراصل کون کنٹرول کرتا رہا؟ مزید ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ میں تقسیم اور کنفیوژن پیدا ہونے کا فائدہ پس پردہ معاملات کو کنٹرول کرنے والوں کو ہوتا ہے، کیونکہ اگر اداروں اور سیاستدانوں میں کنفیوژن ختم ہوگی تو سب کو اپنے کردار اور اختیارات تک محدود ہونا پڑے گا۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا وکیل ایکسپوز ہو گیا۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا وکیل امجد پرویز نواز شریف کا ملازم نکلا۔ امجد پرویز نے جج ہمایوں دلاور سے مل کر توشہ خانہ کا غیر قانونی ٹرائل کروایا اور پھر ضمانت کے کیس میں بیماری کے تاخیری حربے استعمال کیے۔ اپنے مشن میں کامیابی کے بعد امجد پرویز آج نواز شریف سے لندن جا کر ملا اور داد وصول کی۔ پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں پارلیمنٹ کی بے انتہا بے توقیری۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسی پارلیمنٹ گزری جس کا اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم دونوں ایک ہی جماعت سے نکلے۔ راجہ ریاض نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر کے تحریک انصاف کے خدشات کو باقاعدہ ثابت کر دیا۔ موجودہ نگراں سیٹ اپ مکمل طور پر پی ڈی ایم کے امپائرز ہیں، جن کا کام الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو توڑ کر دھاندلی کا نظام سیٹ اپ کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان 125 روز سے زائد گرفتار اور لاپتہ۔ 9 مئی کے بعد سے غیر قانونی طور پر اغوا کیے جانے والے ہزاروں کارکنان آج بھی جیلوں میں قید یا مکمل طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ بے شمار خواتین بھی ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسی فسطائیت کا نشانہ بنی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ظہور مشوانی، اینکر عمران ریاض، حسان نیازی، عثمان ڈار، عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ سمیت ہزاروں کارکنان حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان کی قیادت میں جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ الیکشن کروانے کے لیے آنے والے نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے غیر آئینی غیر ملکی دورے۔ غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور نگراں وزیر اعظم کو آئین پاکستان صرف 90 روز میں الیکشن کروانے کا اختیار دیتا ہے، مگر دونوں نے اس آئینی فریضے سے مکمل انکار کیا ہوا ہے۔ اس کے برعکس وہ کام کر رہے ہیں جس کا نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم امریکہ تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب چین روانہ ہو گئے ہیں۔ دونوں آئین کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر الیکشن کمیشن اور عدالتیں مکمل خاموش ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے اثرات۔ شہروں میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ مارکیٹ میں آلو 82 سے 106 روپے فی کلو، پیاز 85 سے 110، ٹماٹر 90 سے 100، لہسن 430 سے 580، جبکہ ادرک 1300 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا 160 روپے فی درجن، آڑو 264 سے 310 روپے، انگور 357 اور سیب 220 سے 350 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔
चिकन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पीडीएम की मचाई तबाही के असरात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफे के साथ साथ चिकन की कीमत भी एक बार फिर बढ़ गई है। जिंदा मुर्गी 380 रुपए फी किलो, जबकि फी किलो गोश्त 580 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गरीब आवाम सब्जी, दाल और चिकन तक से महरूम हो चुकी है।